ہی گل ہے جی میری تقریر لوگوں کو کہتے ہیں جی بڑیاں ڈاڈیاں کرنا، میں ہی شاہ جی تقریر ہاں پیر بادشاہ میں ہی گلاں کر ہاں میں اور کدی تقریر نہیں کی جدو حضور خود چاہتے ہیں میری تعریف ہوئے تو پھر میں سرکار دی گلاں کرنا۔ اقبال کہندا از غلامی فطرت او دوں شدہ نغمہ اندر نئے خون شدہ تامین حق بحق داراں سپرد بندگاراں مسند خاکاں سپرد۔ اقبال کہندا ہے حضور دی تشریف آوری تو پہلے غلاماں دی سوچ ہی ختم کر دیتی گئی سی کہ کدی کوئی زندگی غلام اپنے آقا دے برابر بیٹھے گا۔ کہندا وہ تے خون کر دیتا ہر شے دا، غلام کدی سوچیا نہیں سی میں آقا دے برابر سواری تے سوار ہوواں گا، غلام کدی سوچیا نہیں سی میں آقا دے برابر روٹی کھاواں گا۔ اقبال کہندا اے تے رسول اللہ وننا ہاں جی کہ جدوں فتح مکہ ہویا تو حضور نے فرمایا عثمان ابن ابی طلحہ نو جنہاں کول چابی سی فرمایا چابی لے آؤ، انہاں کہا جی چابی تے مئو کولے، فرمایا مئو کول بھی لے آؤ۔ سمجھ آئی؟ ہجرت تو پہلے حضور نے ایک دن چابی انہاں کو منگی سی کعبے دی، انہاں کہا جی چابی نہیں میں دینی، حضور نے فرمایا عثمان اے چابی ایک دن ساڑھے ہاتھے چ ہونی۔ ہاں توجہ، عثمان ابن ابی طلحہ کہنے لگے اس دن پھر قریش ذلیل ہو جان کے، فرمایا نہیں قریشیاں اور عزت ملے گی اس دن۔ آج جب فتح مکہ ہویا نا تو حضور نے فرمایا چابی لے آؤ، انہوں نے کہا جی مئو کولے، فرمایا چابی لے آؤ۔ وہ ماں کول گئے تو ماں تے اندر بیٹھی سی، تو انہوں نے کہا چابی ماں جی، انہوں نے کہا چابی نہیں دینی، انہوں نے کہا ماں جی باہر نکل کے ویکھو آج حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ توجہ جی توجہ، ہن میری دو گلاں سنو، میں اے پیر بادشاہ سیدن پیر طریقت بھی ہیں صاحبزادے بھی ہیں، انہاں زبردستی میری گردن تے ہاتھ رکھ کے ٹائم لیا، انہاں کہا تو آنا ہے کہ نہیں آنا، میں کہا جی آنا ہے کیوں نہیں، انہاں دی اسی انہاں دے گھر دے پہرے دار سید جو ہے، تو میں آ گیا دو گلاں کر کے پھر میں اجازت چاہنی کیونکہ میں پروگرام انہاں فرمایا تو آنا ہے، میں آ گیا جی، تو میں اے سید میرے واسطے دعا کر دین سانو سب رب اس سے راہ تے رکھے، سانو لالچاں وچ آ کے تے حضور دیاں عزتاں تے سودیاں تو بچائے، اپنی عزتاں بچان تو بچائے۔ ہاں میں شاہ جی کدی بھی حضور دا سفر طائف میں نہیں کدی بیان کیتا، میری چٹی داڑھی ہو گئی، میں حضور دا طائف دا سفر کدی نہیں بیان کیتا، کی میں بیان کر رہا ہوں، حضور کو یہاں پتھر پڑا یہاں پتھر پڑا، میں تے پتھر مولویاں تے پیراں تے پتھر کوئی نہ کھا دے، انہاں تے حالات دے مطابق سمجھوتے کیتے۔ ہاں جی جدو پتھر کھانی دی واری آندی کہندے نہیں جی حالات نہیں ٹھیک، میں کہا یار ادو حالات ٹھیک سن جدو حضور نو لوگ پتھر مار رہے سن، ہر بندے نے اپنا عزتاں بچان دیاں خاطریں گلاں کیتیاں، لمے پے گئے دین مسجداں دے سپیکر بھی اتر دے رہے تھے، کہندے نہیں جی اب حالات کا تقاضا یہی ہے کہ سپیکر مسجدوں کے اتر جائیں، کیوں اتر جائیں بھائی، فلماں دے بورڈ نہ اترے تھے مسجداں دے سپیکر اتر گئے، مسجداں دے سپیکراں نے زیادہ تباہی مچا چھڈی سی، لیکن جڑے وارث سن نا انہاں نوں نہیں سی پتہ کہ ساری زندگی مسجد دا کھادا، ہن مسجد تے اوکھا ویڑا آیا، چاہیے تے سی مولوی سارے ہتھ کڑیاں لوا کے اندر چلے جاندے، باہر بھی بانگاں دینیاں سن اندر بھی بانگاں دینیاں سن، تاریخ وچ لکھیا جانا سی، ایک وقت آیا سی سارے علماء جیلوں میں چلے گئے، مورخ لکھدا کیوں گئے، انہاں کہ اذاناں واسطے گئے، درود و سلام واسطے گئے، اور کیوں گئے جناب؟ ہاں جی ہاں توجہ، ہاں جی کچھ بھی نہیں سی ہونا، کی ہونا سی؟ ہاں جدوں اسلام کنڈ نہیں شاہ جی لگن دیندا، اسلام واسطے کوئی چلے صحیح تو 305 بھی ہون تے جبریل آ جاندے نے جناب، لیکن اقبال کہندا سنہ تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بدتر ہے بے یقینی، لیکن جدوں کلمہ پڑھن تو بعد بھی بے یقین ہوئے کہ میں کلمہ ضرور پڑھیا لیکن فرشتے صحابہ سن، جد انہاں دی مدد واسطے فرشتے آئے اسی تو صدیاں بعد بڑے کمینے ہاں، ساڈے واسطے تو فرشتے آنا ہی آنا، لیکن انہاں نوں یقین ہی کوئی نہیں بے اسی نکلاں گے تے فرشتے آ جان۔ تو اقبال کہندا غلامی کتے نالوں بھی بھڑی، ہاں جی تے غلامی نالوں بھی بھڑی بے یقین